اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ فاتحہ کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہماری لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے، ہمارے جینے کا رویہ مثبت ہو جائے، ہماری دعاؤں میں مضبوطی آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ حمد دین کا خلاصہ ہے، اس کا روٹ لیٹر ح میم دال ہے۔ ہم مسلمانوں کو ح میم دال سے بہت نسبت ہے، لفظ احمد اور محمد کی وجہ سے۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے کل ثنا، کل مدح، کل تعریف، کل شکر۔ ترجموں میں صرف حمد یا تعریف یا شکر ہی لکھا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ حمد اور تعریف دونوں، لیکن حمد کا ترجمہ کسی دوسری زبان کے کسی ایک لفظ میں نہیں ہے۔ یہ اتنا ڈیپ ورڈ ہے، اس کے ایک ہی لفظ میں کئی معنی پروئے ہوئے ہیں۔ حمد بھی، شکر بھی، تعریف بھی، ثنا جمیل جس کو کہتے ہیں، اور مدح بھی۔ الحمد اتنا جامع لفظ ہے کہ ہم دیکھیں اگر الحمد کے بجائے ان سارے الفاظ میں سے کسی ایک کو بھی لایا جاتا تو وہ بات نہیں ہوتی جو حمد میں ہو رہی ہے۔ مدح، ثنا، شکر، اللہ کی مدح کرے تو اس میں شکر شامل نہ ہوتا، شکر ادا کرتے تو اس میں مدح شامل نہیں ہوتی، ثنا کرتے تو شکر نہیں ہوتا۔ اور اگر دو لفظ لاتے کہ مدح اور شکر، یہ کیا ہے، الحمد المدح للہ و شکر للہ، ایسے ہوتا ترجمے سے تو پھر لگ رہا ہے کہ بات تو ہو گئی کہ شکر اور مدح اللہ کے لیے، لیکن خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو۔ ہم زیادہ الفاظ میں اگر بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں کمی ہے، ہمیں بڑھا چڑھا کر بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں اختصار سے بات کرنا نہیں آتا۔ تو مدح و شکر دو الفاظ کے بجائے الحمد ایک ہی لفظ ساری صفات کو بھی بیان کر رہا ہے، بلکہ مدح اور شکر کے بیچ میں جو واو آئے گا، کہ واو کا آنا یہ بھی صفات کی کمزوری کو بتاتا کہ کچھ چیزوں میں تو تعریف ہے اور کچھ چیزوں میں شکر ہے۔ جب بولنے میں مدح اور شکر کو الگ الگ کر دیا تو پھر معنی بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ اہل لغت کہتے ہیں مدح میں نیت شامل نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کے گھر میں مہمان آئے، ان کے سامنے چائے رکھی گئی، مہمان نے خوب تعریف کی، بہت عمدہ چائے، اور پھر شکر ادا کیا اور چلے گئے۔ جب گھر والوں نے بعد میں چائے پی تو پتہ چلا شکر کے بجائے نمک ڈالا تھا، تو مدح تو اصل مدح نہیں ہوئی، اوپر اوپر کی کوئی چیز ہوئی۔ حمد میں نیت شامل ہوتی ہے، بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ ہماری حمد نہیں لے گا۔ اور ثنا، تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کی ہم تعریف کریں اس کا شکر بھی ادا کریں، یا جس کا شکر ادا کریں اس کی تعریف بھی کریں، لیکن حمد میں شکر کا بھی مفہوم ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ٹو ریپیٹ۔ دو چیزوں کو اسنان کہا جاتا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ کسی کی خوبی دہرا کر اسی کے سامنے بیان کر دینا۔ کسی کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے، کسی کی کسی صفت سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے تب بھی اس کی تعریف کر دینا۔ اور ثنا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا۔ مدح عام تعریف کو کہتے ہیں اور ثنا بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا۔ تو الحمد کے معنی میں وہ سب کچھ موجود ہے جو مدح، ثنا، حمد، تعریف اور شکر میں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جا سکتا ہو وہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے سب اللہ سے ہی ہے اور اللہ ہی میں ہے۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ حسن موجود ہے تو ہماری نگاہ نگاہ عشق کیوں نہ ہو۔ ہاں، الحمدللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی الحمدللہ کے بعد شکوے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ الحمدللہ سے ذہنیت پر بہت فرق پڑتا ہے۔ شکر گزار انسان خوش اخلاق ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھ کر انسان کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ہر چیز کو وہ مثبت انداز میں لیتا ہے، وہ کسی بھی نعمت کو اپنا حق نہیں سمجھتا۔ ہر نعمت پر اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کا قابل نہیں تھا، یہ تو مجھ کو بہت زیادہ مل گیا۔ یہ نعمت بھی اللہ کی آزمائش ہوگی اور وہ اس آزمائش میں پاس ہونا چاہتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ وہ احسان مند ہوتا ہے، اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو بڑے تحمل سے صبر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہوگی، اور وہ پھر اس آزمائش میں سے کیسے پاس ہو جاؤں اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ دل میں شکوہ ہو، شکل پر بھی شکوہ ہو اور زبان پر الحمدللہ ہو تو یہ تو صرف لپ سروس ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے نا کہ کلمہ سبحان اللہ میزان کو نصف بھر دیتا ہے، اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو پورا بھر دیتا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو پر کر دیتا ہے۔ اتنا وزن ہے الحمدللہ میں۔
حمد میں سچائی شامل ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. زبان پر الحمدللہ ہے لیکن دل اور شکل اور خیالات میں نہیں ہے، پھر یہ تو حمد ہوئی ہی نہیں. ہمارا دین آدھا شکر آدھا صبر ہے. دین دراصل صبر اور شکر کا نام ہے، اور جنت میں صبر اور شکر کرنے والے ہی جائیں گے. شکر گزاری کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم ہر نعمت پر الحمدللہ بولیں، زبان سے بولیں، دل اور ذہن کی گواہی کے ساتھ. دوسرے، جو نعمتیں ملی ہیں، جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. یعنی عمل سے ہم شکر کا حق ادا کریں. اعملوا آل داؤد شکرا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آنکھوں کا شکر ادا کریں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اس مقصد کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کے لیے آنکھوں کو استعمال نہ کریں. زبان کا شکر ادا کریں. لوگوں کو جوڑیں، خالق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے. جھوٹ، غیبت، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے زبان کا استعمال نہ کریں. ہم غذا کھائیں، توانائی حاصل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. دل میں احساس پیدا ہو شکر کا، زبان سے ادا ہو، اور پھر ہاتھ پاؤں صحیح عمل کر کے ہمیں مطمئن کرتے رہیں کہ ہاں الحمدللہ ہم شکر کا حق ادا کر رہے ہیں. انسان کے اندر جو احساس محرومی ہوتی ہے، تو احساس محرومی کمتری میں احساس کمتری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ احساس کمتری حسد اور رقابت میں تبدیل ہو جائے. دل چاہنے لگے کہ میرے پاس نہیں ہے تو فلاں کے پاس بھی نہ ہو، یا کسی کی مصیبت پر خوشی کا احساس دل میں آ جائے. تو اس سے پہلے کہ احساس محرومی ابھرے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، تو ذرا سا انسان رکے اور سوچے کہ کیا یہ سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے؟ کیا یہ سب اس کے بس میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے؟ جیسے حسن کو ہی لے لیں، کیا حسن کسی کے اختیار میں ہے؟ اگر ہوتا تو حسن آ کر کبھی نہیں جاتا، چلا جاتا ہے. کوئی لے جاتا ہے، کوئی روک کیوں نہیں پاتا؟ بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں، دولت آ کر کیوں چلی جاتی ہے؟ کسی کی ذاتی ہوتی کبھی نہیں جاتی. پتہ چلا کوئی نعمت کسی کی اپنی نہیں ہے، کسی کے دینے سے ملی ہے، اور عارضی ہے، وقتی ہے، ٹیمپریری ہے. تو انسان سوچے کہ کیوں نہ میں پھر اس سے مانگوں جو دینے والا ہے کہ مجھ کو بھی وہ دے دے. تو وہ اس الجھن سے نکلتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ناشکرا انسان ہر نعمت کو اپنا حق سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اس سے بہتر کا مستحق تھا، مجھے اور چاہیے. کسی بھی نعمت سے مطمئن نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مزاج میں بھی تلخی رہتی ہے، شکایتوں کا انبار لگا رہتا ہے. کسی کا کیا کافی نہیں لگتا، اس کو سب سے شکایت رہتی ہے، صرف اپنا کیا یاد رکھتا ہے، اور اوروں سے زیادہ کی توقعات کی، ان کو یہ اور بھی کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ. ہر وقت مظلوم، سیلف پٹی کا شکار، ہر وقت اپنے دکھوں اور محرومیوں کا رونا. تو ہر وقت جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، یہی کیفیت کے ساتھ بنا رہتا ہے وہ. تو ناشکری کیسا اخلاق بنا دیتی ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی کو کوئی انجوائے نہیں کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تم کو اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ عذاب کیا ہے؟ آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں تو زندگی عذاب ہے. ہمیشہ کڑ کڑ کر رہنا، دل کی جلن، ٹینشن، ڈپریشن. انسان سے شکایتیں ہوتے ہوتے اللہ رسول سے شکایتیں ہونے لگتی ہیں، بس پھر اب آخرت بھی گئی. تو زندگی کا سلوگن، زندگی کا نچوڑ ہے دراصل الحمدللہ. اسی پر عمل کرنا ہے. یہ اکیلا کلمہ کافی ہے بہت سی نفسیاتی ذہنی بیماریوں سے نجات کے لیے، لیکن تبھی جب اس کا پوری روح کے ساتھ حق ادا کیا جائے. یہ بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں بہت ہلکا ہے، مگر اس لفظ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا مشکل ہے، اور یہی مشکل ہمارا امتحان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمادون کہا گیا ہے نا، کثرت سے حمد کرنے والے. ہم کتنی بار دن بھر میں حمد دہراتے ہیں نماز میں، اور یہ ہمارے مجلسی کلمات میں سے بھی الحمدللہ الحمدللہ. لیکن فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شعور کے ساتھ نہیں کہتے، سوچ کر نہیں کہتے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اور یہاں سورۃ فاتحہ کو نماز کہا جا رہا ہے، تو آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے مانگا، یعنی میرا بندہ جو اس میں مانگ رہا ہے وہ اس کو ملے گا. بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا میرے بندے نے میری حمد کی.
اور جب بندہ کہے گا مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب ہوگا میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، یہ میری عبادت کرے گا، مجھ سے مدد مانگے گا، میں مدد کروں گا۔ اور جب بندہ کہے گا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، انعام یافتوں کے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ سورۃ فاتحہ کی تاثیر ہے۔ بہت خوبصورت تھیراپی ہے نا دعا، پاور آف پریئرز کہتے ہیں اس کو۔ بہت بڑی چیز ہے دعا، یہاں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہاں جواب آ جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے ہماری دعا۔ ہم سوچیں ہم تو روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جواب کیوں نہیں آتا؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے لفظ حمد پر ہی ہم نہیں اترتے، نیت کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے، جبکہ نیت کا انوالو ہونا حمد میں شرط ہے۔ ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ توجہ دے رہا ہے، بندے کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ اللہ بندے سے غافل نہیں ہوتا، بندے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو غافل دل کی پکار نہیں سنتا۔ اس حدیث میں بندے کی تڑپ کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ایک تڑپ سے اسے پکارے، ہر حال میں رب کا ہو کر رہے۔ عبد مطلب بندہ، غلام، عبد سب ہیں، غلام سب ہیں، کوئی کسی کا غلام، کوئی کسی کا غلام، کوئی غلامی سے آزاد نہیں ہے، کوئی خواہشات کا تو کوئی دنیا کا، کوئی پیسے کا تو کوئی شہرت کا، عبد سب ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ عبد دیگر عبدہ دیگر، عبد کچھ اور ہے اور اللہ کا بندہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے بندے، اللہ کے عبد کی کوالٹی ڈسکرائب ہوئی ہے، اس کا انداز، اس کا مزاج تو کچھ اور ہی ہونا ہے، جو اللہ کو پوجے، جس کے دل میں اللہ ہی اللہ کی عظمت ہو، بالکل پیورسٹ فارم میں وہ عبد ہوگا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو، تب اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے۔ اس دعا میں عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی فاسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ادھر مانگا ادھر اللہ تعالیٰ تک بات پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا، اللہ کا خبیر ہونا کیا ہے؟ وہ اپنی ذات سے سمیع، بصیر، خبیر ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اللہ کے اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ کی قربت کا احساس ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو مجھ سے بہت دور ہے۔ اگر اس کو دوری کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، انسانوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانے لگتا ہے، غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے اور شرک کی لائن کھینچنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی عظیم سورہ ہے، اکثر ہم کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نماز میں کب اس سورہ کو پڑھ گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔